بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب علم تین۔ پہلا سبب حواس، دوسرا خبر صادق۔ خبر صادق کی پھر دو قسمیں، ایک خبر متواتر، دوسری خبر رسول۔ یہاں تک بیان ہوا خبر متواتر کا، یہاں سے بیان کر رہے ہیں خبر رسول کہ دوسری نوع ہے خبر صادق کی، دوسری نوع ہے خبر رسول، اور کوئی بات نہیں مان کریں۔ اور نوع ثانی خبر رسول ہے۔ تو رسول کے بارے میں کہا المؤید بالمعجزہ۔ المؤید بالمعجزہ، رسول وہ ہستی ہے کہ معجزہ کے ساتھ اس ہستی کی تائید کی گئی ہو۔ رسول وہ ہستی ہے کہ معجزہ کے ساتھ اس ہستی کی تائید کی گئی ہو۔ سمجھے معنی کریں، تائید کیے گئے ہوں ساتھ معجزہ کے۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْإِسْتِدْلَالِيَّةَ، وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْإِسْتِدْلَالِيَّةَ۔ خبر متواتر بھی موجب علم اور خبر رسول بھی موجب علم، دونوں میں فرق سمجھیں۔ خبر متواتر موجب علم، اس کے بارے میں کہا تھا وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ، وہ موجب علم ہے لیکن علم ضروری کی موجب۔ یہاں پر کہا یوجب العلم الاستدلالیہ، یہ موجب علم ہے اور اس سے حاصل ہونے والا علم علم استدلالی ہے۔ یعنی خبر متواتر میں اور خبر رسول میں اس چیز میں اتفاق ہے کہ دونوں موجب علم و یقین ہیں۔ خبر متواتر موجب علم و یقین، خبر رسول موجب علم و یقین۔ خبر متواتر اور خبر رسول میں اس میں فرق ہے اس چیز میں کہ خبر متواتر جس علم کی موجب ہے وہ علم ضروری ہے، بدیہی ہے، برخلاف خبر رسول کے۔ خبر رسول جس علم کی موجب ہے وہ علم استدلالی ہے، علم نظری ہے، استدلالی ہے، استدلال کے ذریعے حاصل ہونے والا ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو دونوں موجب علم ہیں، یہاں تک اتفاق ہے، لیکن ایک سے علم ضروری، دوسرے سے علم استدلالی۔ اتنی بات سمجھے؟ مزید بات اس پہ آگے آتی ہے، مانا کریں، اور وہ واجب کرتی ہے علم استدلالی کو۔ یہ متن کا خلاصہ۔ اب شرح کی اغراض۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنوع الثانی خبر الرسول المؤید بالمعجزات، المؤید بالمعجزات، رسول کہ جس کی معجزہ کے ساتھ تائید کی گئی ہو۔ بات پہ توجہ دینا، رسول جس کی معجزہ کے ساتھ تائید کی گئی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کہا نا رسول جس کی معجزہ کے ساتھ تائید کی گئی ہو، تو رسول کے ساتھ المؤید بالمعجزہ کی قید کیوں لگائی؟ یہ سوال ہے۔ کہا خبر الرسول المؤید بالمعجزات، رسول کی خبر، رسول کے جو مؤید بالمعجزہ۔ سوال ہے کہ رسول کے ساتھ مؤید بالمعجزہ کی قید کیوں لگائی؟ رسول کے ساتھ مؤید بالمعجزہ کی قید کیوں لگائی؟ بس اتنی سی بات، یہ سوال سمجھے؟ شارح نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مؤید بالمعجزہ سے مراد ہے الثابت رسالتہ بالمعجزہ، رسول سے مراد وہ ہستی ہے جن کی رسالت معجزہ کے ساتھ ثابت ہو۔ بات پہ دھیان دینا، رسول وہ ہستی ہے جن کی رسالت معجزہ کے ساتھ ثابت ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بتانے کے المؤید بالمعجزہ کی قید یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہے، یہ بتانے کے لیے۔ ہاں یہ سوال پھر الگ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کیوں ہے، یہ بتانے کے لیے کیوں یہ بات کی۔
مؤید بالمعجزہ یہ بتانے کے لیے کہا کہ ثابت رسالت ہو بالمعجزہ، وہ ہستی جن کی رسالت معجزہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. مؤید بالمعجزہ کی قید لگائی یہ بتانے کے لیے کہ ان کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. سوال یہ کہ یہ کیوں بتانے کی کوشش کی، یہ کیوں بتانا چاہا، یہ الگ سوال ہے. سوال ہے نہیں، اس کا جواب سمجھے. یہ کیوں بتانا چاہا، سوال کیا المؤید بالمعجزہ کیوں کہا، اس کا جواب دیا کہ المؤید بالمعجزہ سے مراد ہے ثابت رسالت بالمعجزہ، وہ ہستی جن کی رسالت معجزہ کے ساتھ ثابت ہے. سمجھے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں، رسول کے ساتھ ثابت رسالت بالمعجزہ یہ قید کیوں لگا رہے ہیں، ثابت رسالت بالمعجزہ یہ قید کیوں لگا رہے ہیں. سوال آپ سمجھے. ٹھیک ہو گیا. یہ سوال، اس کا جواب سمجھے دھیان سے. مسئلہ یہ ہے خبر رسول تو فرد واحد کی خبر ہے نا، توجہ ہے نہیں. خبر رسول کتنے لوگوں کی خبر ہے، فرد واحد کی. جب فرد واحد کی خبر ہے تو فرد واحد کی خبر موجب یقین کیسے بن گئی ہے. فرد واحد کی خبر موجب علم کیسے بن گئی ہے، موجب یقین کیسے بن گئی ہے. سوال سمجھے نہیں. یہ سوال ہے تو اس کا جواب اس گفتگو سے مستفاد ہے. حاصل جواب یہ ہے، بات پہ دھیان دینا، یہ جو ہستی ہے ان کی صداقت کیا ہے، ان کی صداقت معجزہ کے ذریعے ثابت ہے. ان کی صداقت پہ معجزہ قائم ہے. ٹھیک ہے نا. فرد واحد کی خبر موجب علم نہیں ہوتی، موجب یقین نہیں ہوتی. یہاں تک بات درست ہے. لیکن فرد واحد کون سا، یہ وہ فرد واحد معمولی فرد واحد نہیں ہے. یہ وہ فرد واحد ہے کہ جس کی سچائی پہ رب نے معجزہ قائم کر دیا. توجہ ہے. غور کرو نا. فرد واحد کی خبر موجب علم کیوں نہیں ہوتی، اس لیے کہ جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، سمجھ رہے ہو نہیں. اس نے کہا بھئی یہ معاملہ ایسا ہے، آپ تردد کا شکار کیوں ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو، یہ احتمال ہے. لیکن ایک ہستی وہ ہے جس کی صداقت پر رب نے معجزہ قائم کر دیا. جب اس کی صداقت پر رب نے معجزہ قائم کر دیا تو یہ جھوٹ والا احتمال جاتا رہا تو صداقت یقینی بن گئی. اس لیے اس کی خبر کیا ہے، وہ موجب علم یقینی ہے. بات پتہ نہیں سمجھے ہو نہیں. دوبارہ سمجھو. سوال ہم نے یہ کیا تھا المؤید بالمعجزہ کی قید کیوں لگائی، رسول کے ساتھ مؤید بالمعجزہ کی قید کیوں لگائی. تو اس کا جواب دیا شارح نے ثابت رسالت بالمعجزہ کے ساتھ، یعنی مؤید بالمعجزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہو. سوال یہ کہ یہ بات بیان کرنے کی حاجت کیا تھی، سوال ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے رسول سے مراد وہ رسول ہے کہ جن کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہو. نہیں سمجھے. تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جواب یہ کہ اصل میں یہ در حقیقت ایک اعتراض کا دفعہ ہے. اعتراض یہ کہ خبر فرد واحد موجب علم کیسے ہو سکتی ہے، خبر فرد واحد موجب یقین کیسے ہو سکتی ہے، یہ سوال ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ثابت رسالت بالمعجزہ. بات یہ کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی صداقت، جس کی رسالت، جس کی صداقت معجزہ کے ذریعے ثابت ہے. فرد واحد کی خبر موجب علم یقینی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. اور جس ہستی کی صداقت پر رب نے معجزہ قائم کر دیا وہاں معاذ اللہ جھوٹ کا کام کیا تصور ہے. جب وہاں جھوٹ کا تصور نہیں ہے وہاں ان کی صداقت یقینی ہے. جب صداقت یقینی ہے تو ان کی خبر کے موجب علم یقینی ہے. بات سمجھے نہیں. تو اس بات کو بتانے کے لیے یہ 7 قید لگائی گیا ثابت رسالت بالمعجزہ. بات سمجھے ہو. نوع ثانی خبر رسول ہے جو مؤید ہیں. مؤید سے پھر کیا مراد ہے، یعنی ثابت ہو ان کی رسالت ساتھ معجزہ کی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے. یہ اس مقام کی ایک تقریر ہوگی. اس مقام کی دوسری تقریر آپ سمجھے.
کہا نا کہ خبر رسول، خبر الرسول، جی رسول کی خبر، جی جی المؤید بالمعجزات، جی رسول کے ہے معجزہ کے ذریعے ان کی تائید کی جاتی ہے. جی رسول وہ ہستی ہیں کہ معجزہ کے ذریعے ان کی تائید کی جاتی ہے. بات پہ دھیان دو، جی رسول وہ ہستی ہیں کہ معجزہ کے ذریعے ان کی تائید کی جاتی ہے. اور کہ تائید ہونا اور بات ہے. جی اس جملے سے یہ پتہ چل، اس گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ معجزہ ان کی تائید کے لیے آتا ہے. جی معجزہ ان ان کی تائید کے لیے آتا ہے. جی حالانکہ معجزہ فقط تائید کے لیے نہیں آتا، ثبوت رسالت کے لیے آتا ہے. جی معجزہ محض تائید کے لیے نہیں آتا، جی ثبوت رسالت کے لیے آتا ہے. جی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر رسول نے رسالت کا دعویٰ کیا تو سامنے والا شخص معجزہ کا تقاضا کرتا ہے، جی تو یہ معجزہ دکھا کر اپنی صداقت، اپنی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں. جی جی ان کے ہاتھ پر معجزہ کا جو اظہار ہے جی وہ رسالت کی تصدیق کے لیے ہے. جی آپ سمجھ رہے ہو بات؟ جی جی ایک ہے ویسی تائید، جی صداقت کے دعویٰ پر دلیل کے لیے نہیں، جی رسالت کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل کے طور پر نہیں، جی ویسے تائید. جی اور ایک ہے رسالت کے دعویٰ پر دلیل. جی جی معجزہ ہوتا ہے رسالت کے دعویٰ پر دلیل. جی المؤید بالمعجزہ سے یہ بات ظاہر نہیں ہو رہی. جی المؤید بالمعجزہ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ معجزہ کے ذریعے ان کی مدد کر دی جاتی ہے. جی آیا ان کے دعویٰ کی دلیل یہی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے؟ جی یہ اس سے ظاہر نہیں تھا. اس اشارے نے کہا کہ المؤید بالمعجزہ سے مراد ہے الثابت رسالت بالمعجزہ. الثابت رسالت بالمعجزہ، وہ ہستی جن کی رسالت بذریعہ معجزہ ثابت ہو. جی ان کی رسالت کا جو ثبوت ہے وہ بذریعہ معجزہ ہے. جی. معجزہ اس کی ثبوت رسالت کا ذریعہ ہے. جی جی بات سمجھے ہو نہیں؟ جی. مانا کریں. یہ دوسری تقریر ہے، یعنی یعنی وہ ہستی وہ ہستی ثابت ہو ثابت ان ہو کی رسالت ان کی رسالت معجزہ کے ذریعے. معجزہ کے ذریعے. توجہ ہے، جی ذہن میں رکھیں. معجزہ جو ہے اس کی آگے تعریف کر رہے ہیں، والمعجزۃ امر خارق، وہاں پر بات کرتے ہیں. جی فی الحال انہوں نے کہا خبر الرسول. جی جی خبر الرسول، رسول کون ہے؟ جی کہا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام. جی انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام. رسول وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغی احکام کے لیے بھیجا. جی رسول وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغی احکام کے لیے بھیجا. اتنی سی بات ہے. رسول وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغی احکام کے لیے بھیجا. مانا کریں. اور رسول وہ انسان ہے جسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جانب تبلیغی احکام کے لیے. توجہ رکھیں، اس بات میں اختلاف ہے کہ رسول اور نبی میں کون سی نسبت ہے. جی بعض نے کہا تساوی، جی بعض نے کہا عموم خصوص مطلق. جی جنہوں نے کہا عموم خصوص مطلق پھر ان میں اختلاف ہے. بعض نے کہا رسول اہم ہے جی کیونکہ رسول انسان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ہوتا ہے، جی نبی فقط انسان ہوتا ہے. جی جمہور کہتے ہیں نبی اہم ہے، جی رسول اخص ہے. جی ٹھیک ہے، جی نبی عام ہے، رسول اخص ہے. جی رسول کے لیے ضروری ہے کہ نبی ہو، جی نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو. جی جی بات سمجھے؟ جی تو اب جمہور نے رسول اور نبی میں فرق کرنے کے لیے کیا کہا؟ کتاب کی شرط لگائی جی کہ جس نبی کے پاس کتاب ہے وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. جی جس نبی کے پاس کتاب نہیں ہے وہ نبی ہے، رسول نہیں ہے. جی جی اسی بات کو شاعر نے یہاں پر ذکر کیا. جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. رسول اور نبی کے بیچ جی فرق کے بارے میں اختلاف ہے. جی ایک رائے یہ ہے کہ دونوں میں تساوی ہے. جی ایک رائے یہ ہے کہ ان میں عموم خصوص مطلق ہے. جی جی پھر عموم خصوص مطلق ہے تو عام کون سا ہے؟ جی عام مطلق کون سا ہے؟ جی ذہن میں رکھیں. ایک رائے یہ ہے کہ رسول عام مطلق ہے، جی. اس لیے کہ رسول انسانوں میں بھی ہوتا ہے، رسول فرشتوں میں بھی ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نبی عام مطلق ہے. ہر رسول نبی تو ہے، ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے. جی یہ جمہور کی رائے. جی ذہن میں رکھیں جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ نبی عام مطلق ہے رسول سے. جی لیکن پھر فرق کے بارے میں پھر اختلاف ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی سر. تو
جو فرق ذکر کیا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ جس کے پاس کتاب ہے وہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے، جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ نبی ہے وہ رسول نہیں ہے. اور بھی فروق بیان کیے گئے، میں بتا رہا ہوں آپ بات سمجھے، مانا کریں. اور بعض اوقات شرط کیا جاتا ہے رسول میں کتاب کو برخلاف نبی کے، کیونکہ وہ عام ہے. بات سمجھے، یہ خلاصہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا. دیکھیں والرسول انسان، والرسول انسان، رسول اس انسان کو کہتے ہیں، رسول انسان ہے. غور کریں، سوال یہ کہ انسان کہا رجل کیوں نہیں کہا؟ بعض حضرات نے کہا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ رسول کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، رسول کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت بھی مقام رسالت پر فائز ہو سکتی ہے. اس لیے انسان کا رجل نہیں کہا. رجل کہتے تو یہ شامل نہ ہوتی تعریف. بات سمجھے نہیں؟ ذہن میں رکھیں یہ جواب کوئی مناسب نہیں ہے، یہ جواب درست نہیں ہے، اس لیے کہ اختلاف ہے اس بارے میں کہ مرد اور عورت کے معاملے میں، لیکن وہ نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، رسالت کے بارے میں نہیں. رسالت کے بارے میں اتفاق ہے کہ رسول مرد ہی ہوگا، رسول عورت نہیں ہوگی. آیا نبیہ عورت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ذہن میں رکھیں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی رائے ہے کہ عورت نبیہ ہو سکتی ہے. قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبیہ مانتے ہیں. بات سمجھے؟ لیکن ہم ماتریدی ہیں تو ماتریدیوں کے نزدیک جیسے رسول کے لیے مرد ہونا ضروری ہے اسی طرح نبی کے لیے بھی مرد ہونا ضروری ہے. بات آئیے آپ کے ذہن میں. تو رسول میں اختلاف نہیں ہے، نبی میں اختلاف ہے. یہاں تعریف رسول کی کر رہے ہیں تو رسول کی تعریف میں انسان کہنا اس حکمت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اختلاف اقوال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے کہ رسول کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے، نبی کے بارے میں اختلاف ہے. بات سمجھے؟ لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر انسان جو ہے وہ اس لیے نہیں کہا گیا، اس لیے نہیں کہا گیا کہ تاکہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہو، یعنی جامعیت کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ مانعیت کے لیے. مانعیت کیا؟ اصل میں رسول فرشتہ بھی ہوتا ہے، رسول انسان بھی ہوتا ہے، سمجھے بات کو. لیکن یہاں پر جس رسول کی بات ہو رہی ہے وہ ہے انسانی رسول. سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات ہو رہی ہے نا خبر الرسول، رسول کی خبر. تو فرشتوں میں سے جو رسول ملائکہ ہیں، جبریل آ کے آپ کو بتائیں گے، میکائیل آ کے آپ کو بتائیں گے، آپ سن پائیں گے، سمجھ پائیں گے؟ نہیں. تو ہمارے حق میں جو رسول ہیں وہ بھی رسول ہیں، لیکن ہمیں جن کا میسج ملے گا، ہم جن کا پیام سن سکتے ہیں وہ رسول ہیں جو انسانوں میں سے. اس لیے انسان جو ہے یہ بولنا ملائکہ کو نکالنے کے لیے ہے، عورت اور مرد کی جامعیت کے لیے نہیں ہے بلکہ ملائکہ سے مانعیت کے لیے ہے. بات آپ سمجھے؟ رسول وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے بھیجا مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کے لیے. غور کریں کہ رسول کی یہ تعریف ہے اور نبی کی بھی یہی تعریف ہے. انسان بعث اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام. تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شارع کی گفتگو سے ظاہر یہ کہ رسول اور نبی میں تساوی ہے. لیکن وقد یشترط، وہ جو شرط ہے وہ قد کے ساتھ اور صیغہ مجہول کے ساتھ ذکر کی ہے. قد برائے تقلیل، یشترط صیغہ مجہول کا. ٹھیک ہے. تو جو اعتماد والی بات ہے وہ کیا کی؟ انسان بعث اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، انسان بعث اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام. یہ تو نبی کی بھی یہ تعریف ہے، جب رسول کی بھی یہ تعریف ہے، نبی کی بھی یہ تعریف ہے. یہاں سے کہا جاتا ہے کہ شارع علیہ رحمہ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے نزدیک رسول اور نبی کے بیچ تساوی ہے. توجہ ہے آپ کی نہیں؟ ٹھیک ہے. شارع کے نزدیک رسول اور نبی میں تساوی ہے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ اس کی تعریف بیان کردہ تعریف سے.
تو مصنف کے نزدیک رسول و نبی میں تساوی ہے، وہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ جی توجہ ہے؟ جی سوال ہے نہیں؟ جی مصنف نے تو تعریف نہیں کی نا رسول کی، جی اس نے میرا خبر رسول کہہ دیا. جی تو مصنف کے ہاں رسول اور نبی میں تساوی ہے، جی یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ جی جی یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے، اس نے نوع ثانی بنائی ہے خبر رسول. جی اگر نبی اور رسول کے بیچ تساوی نہ مانے، عموم سے مطلق مانے، جی تو پھر خبر رسول کے علاوہ ایک خبر بچ گئی، خبر نبی. جی جی سمجھے نہیں؟ جی سر رسول تو گئے 313، جی باقی جو 1.25 لاکھ ہیں وہ نبی ہیں، جی رسول نہیں ہیں. جی تو ان کی خبر بھی تو خبر صادق ہے، جی جی نہیں ہے؟ جی سر بولو، جی خبر صادق ہے نا؟ جی جی تو خبر نبی رہ گئی، جی تو یہ تقسیم حاصل نہیں بنے گی. جی اس نے خبر رسول کا خبر نبی کو الگ بیان نہیں کیا. جی جی اگر رسول اور نبی میں منصوب مطلق ہو، نبی کو عام مطلق بنایا جائے جی تو پھر تقسیم حاصل نہیں. جی جیسے 2 قسمیں بنائی، یہ دلیل اس بات کی کہ اس کے نزدیک رسول اور نبی ایک ہے، جی تساوی ہے. جی ورنہ یہ نبی کی خبر کو الگ بیان کرتا، جی نہیں بیان کیا تو تقسیم حاصل نہیں ہوگی. جی جی اللہ آ کے اس کی نظر میں بھی رسول اور نبی کے بیچ تساوی قرار دی جائے تو اب کیا ہوگا؟ اب تقسیم حاصل ہو جائے. جی جی تو مصنف کی گفتگو سے یوں معلوم پڑ رہا ہے، جی اور شارح کی گفتگو چونکہ اس نے رسول کی تعریف میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جی جو نبی کی تعریف میں استعمال کیے جاتے ہیں. جی انسان بعث اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، یہ تعریف تو نبی کی ہے. جی بات سمجھ رہے ہو جی نہیں؟ سر، جی. تو جب یہ تعریف نبی کی ہے، یہی تعریف اس نے رسول کی کی، جی. جس کے معنی یہ ہے کہ اس کی نظر میں نبی اور رسول کے بیچ تساوی ہے. جی بات سمجھے؟ معنی کریں. اور کبھی شرط کیا جاتا ہے رسول کے بارے میں رسول کے بارے میں کتاب کو، کتاب اس پر اعتراض ہے کہ آپ کتاب کی شرط کرتے ہیں. تو مشہور یہ ہے کہ کتابیں 104 ہیں، جی 100 صحیفے ہیں، جی 4 بڑی کتابیں ہیں. جی کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر، جی کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. جی روایات میں اختلاف ہے. جی. بعض نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہا، تورات کے نزول سے پہلے جی 10 صحیفے نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. جی. بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے. جی جی تو غور کریں، 100 صحیفے ہو گئی، 4 کتابیں ہو گئی، یہ کل 104. جی نبی 313، جی تو کتابیں کم، رسول 313، جی رسول زیادہ. اگر رسول کے نصاب کتاب ہونا ضروری ہے تو بتائیے. جی اب رسول 313، کتابیں 104، جی جی تو یہ کیسے تقسیم ہوگی؟ جی جی بات آئی ہے ذہن میں نہیں؟ جی. تو اس لیے یہ قد یشترط تو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جی جی کیونکہ اگر آپ یہ شرط لگائیں گے تو ذہن میں رکھیں اب یہ اعتراض وارد ہوگا. جی جی بعض حضرات نے کہا کہ اگر تبلیغ دین جدید کرے جی تو رسول ہے، درست. اور پچھلے نبی کے دین کی تاکید و تقریر کرے تو نبی ہے. جی یہ بھی وضاحت، یہ بھی اس کی تعریف میں کہا گیا ہے. جی بات سمجھو نہیں سمجھے؟ معنی کرے. اور تحقیق ہے. تحقیق. اور کبھی شرط کیا جائے تو اس میں کتاب کو سے خلاف نبی کے، کیونکہ نبی عام ہے، یعنی صاحب کتاب ہو یا صاحب کتاب نہ ہو وہ نبی ہے. جی صرف یہ ضروری ہے کہ انسان بعث اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، جی جی اس منصب پہ فائز ہے تو اب وہ نبی ہے. جی صاحب کتاب ہے تو رسول بھی ہے، صاحب کتاب نہیں ہے تو صرف نبی ہے. جی جی ٹھیک ہے.